السلام علیکم۔ جب ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا تو اکثر ذہن میں صرف پچھلے 75 سال آتے ہیں، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی۔ یہ کہانی ہے عظیم تہذیبوں کی، ایک بڑے خواب کی، اور اس خواب کو سچ کرنے کے لیے دی گئی ان گنت قربانیوں کی۔ تو چلیں مل کر اس سفر پر نکلتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات پہلے ہی صاف کر دوں، یہ کوئی کتابوں والی خشک اور بورنگ تاریخ نہیں ہونے والی۔ ہم اسے سالوں اور ناموں کی لسٹ کی طرح نہیں دیکھیں گے، نہیں، بلکہ ایک زندہ کہانی کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی اسی لمحے ہمارے حال اور ہمارے مستقبل پہ اثر ڈال رہی ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں بہت بہت پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ جس زمین پر آج پاکستان کھڑا ہے نا، اس کی جڑیں کوئی 100-200 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال گہری ہیں۔ 5000 سال! ذرا سوچیں تو، آج سے 5000 سال پہلے کا زمانہ، جب دنیا کے بڑے بڑے حصے ابھی شاید ترقی کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے، اس سرزمین پر یہاں دنیا کی چند سب سے بڑی تہذیبیں آباد تھیں، پھل پھول رہی تھیں۔ یعنی یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی علم، ہنر اور کلچر کا ایک گڑھ رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت موہنجو داڑو اور ہڑپا۔ جب ہم ان شہروں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں نا، ان کی سڑکیں، ان کا نکاسی کا نظام، ان کی منصوبہ بندی، تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف عام بستیاں نہیں تھیں، ارے یہ تو اپنے وقت سے کہیں آگے کے شہر تھے، علم اور ثقافت کے ایسے مراکز جو آج بھی حیران کر دیتے ہیں۔ خیر، وقت آگے بڑھتا گیا اور پھر اس قدیم سرزمین کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ ایک ایسی تہذیبی اور روحانی لہر آئی جس نے اس خطے کا نقشہ، آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھا اسلام کی آمد کا دور۔ اور اس باب کا آغاز ہوا 712 عیسوی میں، جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ ان کی آمد سے صرف ایک نئے مذہب کا تعارف نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسی کلچرل تبدیلی کی بنیاد پڑی جس کے اثرات ہمیں صدیوں بعد آج بھی نظر آتے۔ پھر تو جیسے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، غزنوی آئے، غوری آئے، اور پھر عظیم مغل۔ ان سلطنتوں نے اس خطے کو ایک بالکل نئی پہچان دی۔ بات صرف حکومت کرنے کی نہیں تھی، انہوں نے علم، ثقافت اور خاص طور پر آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر کو اتنا فروغ دیا کہ ان کے بنائے ہوئے شاہکار آج بھی ان کے دور کی شان و شوکت کی کہانی سناتے ہیں۔ مگر تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ انگریز آئے اور ان کی آمد کے ساتھ ہی پورا بر صغیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑتا چلا گیا، اور پھر اسی اندھیرے سے جنم ہوا آزادی کی ایک بہت لمبی اور بہت مشکل جدوجہد کا۔ اس جدوجہد میں ایک بہت بڑا موڑ تھا 1857 کی جنگ آزادی۔ اس کی ناکامی جو تھی نا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی تباہ کن دھچکا ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے بغاوت کا سارا الزام ان پر ڈال دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان تعلیم میں، سیاست میں، معیشت میں، غرض ہر فیلڈ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ تو دیکھیں یہ سفر کتنا لمبا تھا، تقریباً 100 سال کا۔ 1857 کی شکست سے مسلمانوں نے سبق سیکھا، انہیں سمجھ آیا کہ منظم ہونا پڑے گا۔ اسی سوچ کے تحت 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، جس نے ایک سیاسی ڈائریکشن دی، اور پھر اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ 1947 میں آخر کار آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ تو ہوا یہ کہ اس مایوسی اور زوال کے دور میں ہی مسلمانوں میں ایک سیاسی بیداری کی لہر اٹھی۔ پہلا قدم، جیسا کہ ہم نے دیکھا، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بننا تھا۔ مقصد بالکل صاف تھا، بکھری ہوئی قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کے حقوق کے لیے مل کر آواز اٹھانا۔ لیکن صرف اکٹھا ہونا کافی نہیں تھا، ایک منزل بھی تو چاہیے تھی، ایک نظریہ چاہیے تھا، اور یہ نظریہ، یہ منزل، یہ خواب دیا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا، ایک ایسا خواب جس نے پوری قوم میں ایک نئی جان ڈال دی، ایک نئی امید جگا دی۔ اب خواب تو دیکھ لیا گیا تھا، لیکن اس خواب کو حقیقت کون بناتا؟ اس کام کے لیے تاریخ نے چنا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس ایک مقصد کے لیے وقف کر دی۔ اپنی زبردست لیڈرشپ، قانونی سمجھ بوجھ اور دن رات کی محنت سے انہوں نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک ایسی مضبوط قوم بنا دیا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اور اب ہم آ پہنچے ہیں اس جدوجہد کے آخری اور شاید سب سے مشکل مرحلے پر۔ خواب پورا ہونے کے بالکل قریب تھا، لیکن
آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی تھی، ایک ایسی قیمت جو قربانیوں کی صورت میں ادا کی گئی۔ 1947 یہ صرف ایک سال کا ہنسا نہیں ہے، نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کے خوابوں کے سچ ہونے کی تاریخ ہے، یہ ان کی بے شمار قربانیوں کی داستان ہے۔ اور پھر صدیوں کا انتظار اور دہائیوں کی کڑی محنت رنگ لائی، وہ تاریخی دن آ ہی گیا، 14 اگست 1947، جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ لیکن اس بے پناہ خوشی کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی جڑا ہوا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کو اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس سفر میں جو قربانیاں دی گئیں، ان کی کہانیاں آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو ملک تو بن گیا، لیکن آزادی کے بعد کا سفر بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ پاکستان نے جنگیں بھی دیکھیں، سیاسی اتار چڑھاؤ بھی جھیلے، اور نہ جانے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیا۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود ایک چیز تھی جو کبھی کم نہیں ہوئی، اور وہ تھا وہ جذبہ جو اس ملک کی بنیاد ہے۔ اور اسی جذبے کا نتیجہ ہے کہ آج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک آزاد، خود مختار ملک ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہے۔ یہ اس قوم کی ہمت اور قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مسائل آج بھی ہیں، چیلنجز آج بھی پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن امید کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ جس نے کبھی ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، وہ جذبہ آج بھی اس قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ اور جب تک یہ جذبہ زندہ ہے، تب تک پاکستان بھی قائم رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو لازوال جذبہ ہے، یہ ہمارے آنے والے کل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔